حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین سامعات، جس حالات کے حساب سے موضوع پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، آج اس کی ضرورت بھی ہے، اور جن بھائیوں نے شکیل بھائی وغیرہ نے، ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی حالات کے حساب سے ایسی کانفرنس کرتے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور استقامت قائم رکھے۔ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ چیز کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر خاص کر کے ہندوستان میں۔ اور ایک سال یا 2 سال سے برابر ہم سن رہے ہیں 2024 کے نام سے خاص کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، مرعوب کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ بار بار آتا ہے 400 کے اوپر آئیں گے تو ہم یہاں کا جو قانون ہے بدل کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلی چیز یہ آپ سمجھ لیں، ایسے بہت سارے گیدڑ بھپکیاں ہم لوگ سنتے آئے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ شرک لگا ہوا ہے، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ آج کا تو یہ چھوٹا گنڈا کمینہ ہے۔ فرعون جیسے کمینے لوگ، بڑے بڑے گنڈے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، نبیوں کو اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو مٹانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ کبھی کوئی مٹا سکتا ہے۔ آخری بدمعاش جس کو اللہ قوت دے گا دنیا کے اندر، وہ دجال ہے، وہ بھی بدبخت نہیں مٹا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح طور پر دین پر قائم اور دائم رکھے، اور اسلام کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ دوستو، مسلمانوں کے ساتھ امتحان اور مصیبتیں ہمیشہ لگی ہیں اور لگی رہیں گی۔ بارہا آپ نے یہ سنا ہوگا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم یہ سوچتے ہو ہم کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے ایمان کا دعویٰ کیے تو ہم نے ان کو بھی آزمایا اور تم کو بھی آزمائیں گے۔ یہ آزمائش لگی رہے گی، اس کے لیے تو تیار رہنا۔ خیر، شعور بیداری کے موضوع پر جناب ابو بکر حفظہ اللہ نے بہت روشنی ڈالی۔ اب اس کے بارے میں ہم کہیں گے بھائی ہم بھی ان کو استاد مان لیتے۔ اب چونکہ انہوں نے کہا کہ پیچھے جاؤ تو ہم ذرا ان سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے رب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، شعور کی بات تھی۔ یہاں شعور بیدار کیا اللہ نے سب سے پہلے وحی کے ذریعے سے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ رب نے ہم کو زمین پر بھیجا کیوں؟
انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنا کر، ہم کو غلام بنا کر نہیں بھیجا، خلیفہ بنا کر، حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم سے ہماری تاریخ کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، کسی امت، کسی قوم پر جب زوال آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ وہ قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے۔ جیسے کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ہندوستان میں۔ سارے کائنات انسانیت کے باپ ہیں، تو گویا یہ ہمارے باپ کا ملک ہے بھائی، ایک چیز، اور یہیں دفن ہے سری لنکا میں، اکثر لوگ لکھے تاریخ کے اندر۔ اور دوسرے یہ کہ سارے کائنات انسانیت آدم علیہ السلام، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، وہ بدماش ہے، مشرک لوگ، ہم لوگ فرما بردار ہیں۔ گویا ہمارا آپ کا فریضہ ہے، اگر دنیا کے اندر امن و امان کو خطرہ ہے تو ہم اپنے خون کی قربان، اپنی جان کی قربانی دے کر امن و امان قائم رکھیں، ایک چیز۔ اور دوسرے، جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے 40 بیٹے دیے تھے۔ اب سب کے نام تھے، جو جس نام کا جس زمین پر جا کر بسا اس کے نام پر وہ ملک کا نام رکھا گیا۔ گویا بابا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جس بیٹے کا نام ہند تھا وہ ہندوستان کو آباد کیا، اس لیے اسی کے نام پر اس ملک کا نام ہندوستان ہو گیا۔ تاریخ پر غور کریں دوستو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام پر جب رب العالمین نے اقرأ کہہ کر تاریخ یاد دلائی ہے، شعور بیدار کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کے 25 شاگرد، 25 صحابہ ہندوستان میں آئے، توحید کا کام کیے، سڑک بنائے اور مسجدیں قائم کی اور لوگوں کے اندر توحید کا شعور پیدا کیا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم دیکھیں گے، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ہندوستان میں جس چیز پر فخر کے طور پر ہم نظر ڈالیں وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ شیخ نے بڑے سے کیا، لیکن ہم آج تاریخ بھول گئے، اور تاریخ کو اکثر ملک یا اضلاع کے نام جو تھے مسلمانوں کے نام پر تھے۔ الہ آباد تھا، بدل دیا گیا پریاگ راج۔ قبرستانوں کو مٹا کر نہ جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اور روڈوں کے نام کو بدلا جا رہا ہے، تاکہ آج نہیں، بہت دور کی سوچ ہے، آج نہیں 50 سال کے بعد جو مسلمان ہیں وہ خود سمجھے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کوئی چیز یہاں پر نہیں۔ آپ چادر گھاٹ کہہ گئے، کاجی گوڑا میں دیکھو، لوگ بتاتے ہیں اللہ کی قسم 40 سال پہلے ایک بھی غیر مسلم کا گھر نہیں تھا، آج ایک مسلمان کا گھر وہاں ملتا نہیں ہے۔ تاریخ ہم سے مٹا دی جا رہی۔ کسی قوم کے زوال کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی تاریخ، آج ہم تاریخ سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو اپنے دادا کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، تو کیا معلوم ہوگا پھر؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ خیر، آج جس الیکشن کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے اور مسلمان پریشان بھی ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے اس سے زیادہ برے حالات مسلمانوں پہ آئے، لیکن اللہ کی قسم نہ رب نے ڈرایا ہے، نہ نبی نے ڈرایا ہے، نہ قرآن نے ڈرایا ہے، نہ حدیث نے ڈرایا ہے۔ ایسے وقت میں مرد مومن کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، نبی نے خوشخبریاں سنا کر ان کے اندر ہمت پیدا کی ہے۔
آئیے سب سے پہلے چند قرآن کی آیات پر ہم غور کریں۔ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول۔ رب العالمین نے فرمایا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے ایسے ہی؟ روزہ کائی کو بھائی جنت کے لیے، نماز کائی کو جنت کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں کوئی جنت معمولی چیز نہیں ہے تشت میں سجا کے اللہ آپ کے سامنے رکھ دے۔ رب کیا کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے۔ مستہم البأساء، بیماریاں آئی ان کو، والضراء، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئیں، وزلزلوا، ہر طرف سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ جیسا زمین کو جھنجھوڑا جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، ویسے ایمان والوں کو وزلزلوا، ان کے زندگیوں میں، ان کے ملک میں، ان کی بستیوں میں زلزلہ آ گیا، جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور مومنین کہہ دیے متی نصر اللہ، آخر اب کب اللہ کے طرف سے نصرت اور مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہہ دو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بخاری دیکھیے، جب صحابہ اکرام چند تھے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اپنے قدم کو جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ملک امن و شانتی والا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک طرف یہود، وہی یہود بدبخت جو وہاں سے بھگائے گئے تو آج یہاں بس کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی نے کھدیڑا تھا وہاں سے، اس کے بعد ہی، اس واقعہ کے بعد یہ یہودی بدبخت ایک طرف مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے، دوسری طرف منافقین، مسلمان تو تھے لیکن موحدین کے خلاف تھے۔ آج بھی بہت سے مسلمان ہیں لیکن گھس گھس کر موحدوں کے وہاں پر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مسلمان ہی ہیں، پوری کمزوریاں وہاں دے رہے ہیں۔ تیسرے، آج وہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا، عرب ممالک کے جتنی طاقتور بستیاں تھیں، علاقے تھے، لوگ تھے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف آ گئے، سب کے سب، ایک نہیں دو نہیں۔ ایسے وقت میں صحابہ اکرام نے کہا، ایسے وقت میں کہا صحابہ اکرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ تو رب ڈرا نہیں رہا، نبی ڈرا نہیں رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی آج ہم لوگ ڈراتے زیادہ ہیں، نہ رب نے ڈرایا اور نہ نبی نے ڈرایا۔ رب نے اس وقت یہ آیت نازل کی، یہ آیت اتاری، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور نبی نے کہا اے میرے صحابیوں، ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے ایمان لائے تھے ان پر آیا تھا۔ ابھی تھوڑی مشکل دیکھ کر، تھوڑی سی مخالفت دیکھ کر، تھوڑا دشمن کا خوف پیدا ہوا، یہ دیکھ کے گھبرا گئے۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے ایک ایمان والے کو پکڑا جاتا تھا اور آرے سے جسم کا 2 ٹکڑا کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، ایک ایمان والے کو پکڑا جاتا تھا، لوہے کے کنگھی سے اس کا گوشت اتار دیا جاتا تھا۔ ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا۔ اس طریقے سے آپ نے تاریخ بیان کی، ان پر وہ وقت آیا تھا، تمہارے اوپر وہ وقت آیا نہیں ہے، ڈرو مت۔
پھر ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا مقام صنعاء سے لے کر ایک شخص سوار ہوگا، اس کے دل میں رب کے علاوہ کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کسی کی دہشت نہیں ہوگی، حضر موت تک چلا جائے گا، اس کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا، یہ بشارتیں دی ہیں۔ اے صحابیو فلاں ملک کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا، تم ڈرتے کیوں ہو؟ تو یہاں بشارتیں بھی دی ہیں، خوشخبریاں بھی رب نے سنائی ہے دوستو۔ تو پتہ یہ چلا ایمان والوں کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے، اتنی سخت آزمائش نہیں آئے گی، لیکن ایک آزمائش جو لسٹ رب نے بیان کی ہے اس کے اندر جس چیز کا پہلے ذکر کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف تمہارے دل میں ہوگا۔ آج ووٹ میں اگر انہیں 400 پار کر گیا تو کیا ہوگا، یہ خوف ہمارے اندر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی ہمت اور جرات کیوں پڑی اس طریقے سے؟ ابو داؤد کے مشہور حدیث بار بار آپ نے سنا ہوگا، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ رکھے ہوئے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دسترخوان لگتا ہے اس پر چکن بھی رکھا جاتا ہے، بکرے کا گوشت بھی ہوتا ہے، اونٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی زندہ بکری لا کے رکھتا ہے کھاؤ؟ سبزیاں رکھی جاتی ہیں تو کوئی ویسے لا کر تھوڑی آلو بیگن ترکاری رکھ دیتا ہے کھاؤ؟ نہیں، ان کا وجود جہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے اس کے وجود سے اس کو ہٹایا جاتا ہے، اس کا وجود ختم کیا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، پھر اس کو دسترخوان کی زینت بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کی مثال، گویا جب ہم اپنے جڑ سے اپنے درخت سے الگ ہو جائیں گے، جب ساری قوموں کی ہمت پڑے گی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کی۔ صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے جنگجو تھے، بڑے بڑے لشکروں کو زیر کر دیے تھے، ان کو تعجب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ آج انہوں 10,000 ہیں، ہم 1,000 ہیں تو غالب آ رہے ہیں، اس وقت کیسے ٹوٹ پڑنے کی ہمت پڑے گی ہم مسلمانوں پر؟ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل ولا ينزعن في صدوركم عدوكم المهابة منكم ولا يغزفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن حب الدنيا كراهية الموت رواه ابو داود۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بہت زیادہ ہو گئے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن سیل روا میں بہہ جانے والے خشخاشاک اور مٹی دھول کوڑا کرکٹ کی حالت تمہاری ہوگی۔ آج تیز بارش ہوتی ہے، تیز بارش کا پانی جب بہتا ہے پیخانے اور پیشاب کے نالیوں سے تو اس کے اندر کون سی گھاس بہ کر جاتی ہے، کون سا پتا بہ کر جاتا ہے؟ وہ پتا جو اپنے درخت سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، وہ گھاس جو اپنے جڑ سے الگ ہو جاتی ہے، وہ لکڑیاں جو اپنے جھاڑ سے اپنے تنے سے الگ ہو جاتی ہیں وہ بہ جاتی ہیں۔ گویا جب مسلمان اپنی جڑ سے الگ ہوگا، جب اس کی کیفیت ہوگی، یعنی اللہ و رسول کی تعلیمات سے الگ ہوگا، جب وہ بے وزن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ فِي صُدُورِ أَحَدِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ کب نکلتا ہے؟ رب العالمین نے بیان فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اے ایمان والو سب سے بہتر تمہارا مولا رب ہے،
اس کو اپنا دوست بناؤ، اپنا مولا بناؤ. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہتر مدد کرنے والا وہ ہے، اس سے بہتر مضبوط قوت والا کوئی تمہارا حامی ناصر نہیں ہے. جب اس کو تم اپنا مولا بناؤ گے، اپنا دوست بناؤ گے، اپنا حامی بناؤ گے، تو ایسے وقت میں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. رب العالمین نے فرمایا پھر تمہارا دشمن چاہے پوری کائنات مل کر آئے، لیکن تمہارا رعب، تمہاری دہشت، تمہارا ڈر، تمہارا خوف ان کے دل میں ہم ڈال دیں گے. گویا جنگ جیتنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کے دل میں ہمارا رعب ہو. نبی کو جو رب نے 5 خصوصیت دی تھی، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے نبی کا اور سچے نبی کی اتباع کرنے والوں کا رعب کافروں کے دل میں پیدا ہو جائے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم اللہ کو حامی بنا لو، اللہ کو ناصر بنا دو. اللہ تبارک و تعالی تمہاری بہتر مدد کرے گا، اور بہتر مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے تمہارا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا جائے. آج جو غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، گیدڑ بھپکیاں دی جا رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ مسلمان مرعوب ہو جائے، ڈر جائے. اور آج ہم ڈر گئے ہیں دوستو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں کے دل میں کیوں؟ وہ بلا دلیل کے شرک کرتے ہیں، بلا دلیل کے، کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہے. لیکن آج جب مسلمانوں کی اکثریت شرک کرنے لگی تو اب ہمارا رعب ان کے دلوں میں نہیں بلکہ ان کے دلوں سے رب نے خود ہمارا ڈر نکال دیا. اب ہمارے دل میں اس کا ڈر پیدا کر دیا. ورنہ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہم غفلت کی نیند سو رہے. لیکن ایک کافر قتل کیا جائے، بکریوں کا چرانے والا قتل کیا جائے، یہودی، تو ہم ڈرنے لگتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا بھائی. ان کو ڈرنا تھا، آج ہم ڈر رہے ہیں. وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب اللہ نکال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ ما الوہن. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت. اپنے کیا لینا دینا بھائی، جا کے کر لینے دو ان کو. اپن گئے تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. دنیا خالی دنیا جمع کرو، دنیا جمع کرو. اب پھر خوف یہ رہتا ہے دشمن ہمارا یہ جو ہم مال جمع کیے ہیں کہیں برباد نہ کر دے. آج مسلمانوں کے اکثر جو سیٹوں پہ، گدیوں میں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بدبختے اسی لیے قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. کہیں اگر مسلمانوں کا حق مانگے ہم کرسی پہ بیٹھ کر تو ہمارے خلاف یہ حب الدنیا، کراہیت الموت، موت کا خوف ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، ہم کو اڑا نہ دیا جائے. یہ ہے دوستو وہن، یعنی بزدلی. تو خیر آئیے چند منٹ میں چند باتیں رکھے جو ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے تاریخ یاد دلائی، اور اس کا حق ہم کیسا ادا کریں گے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھیجا. بابا آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی جنت سے نکالے جانے کے بعد. پھر سوچا اللہ جنت میں ڈال دے گا. اللہ نے کہا نہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ. اسی زمین پر تمہیں رہنا ہے اور اسی زمین سے تم کو فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب زمین پہ امن و امان قائم رہے گا. امن و امان قائم کب ہوگا؟ جب توحید کا بول بالا ہوگا اور شرک کا خاتمہ ہوگا. اس لیے اس کے لیے سب سے پہلی چیز، اگر ہم اللہ کو حامی بنانا چاہتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. بڑے اختصار کے ساتھ
اللہ کرا احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو تجد تجاہ کا، تم کو جہاں جب جس وقت جس جگہ رب کی ضرورت پڑے گی تم رب کو موجود پاؤ گی. کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے؟ رب نے جو شریعت دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو دستور دیا ہے، جو اصول دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس تعلیم پر تم عمل کرو، اس تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرو. اگر ایسا کرتے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس سرزمین ہند یا دنیا کے کسی زمین پر تم رہتے ہو، وہاں سے تمہارا کوئی پیر ہلا سکتا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے دوستو. بڑی بڑی حکومتیں آئی، کچھ بگاڑ سکی نہیں دوستو. پہلی چیز احفظ اللہ یحفظک. دوسری چیز دوستو، اپنی زندگی کو باعث رحمت بنا لو. آج غیر قومیں جو کچھ بدنام کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے چپ، اس کے اندر ہماری بھی بدماشیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں. نہ ہم کسی کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ عزت کر رہے ہیں، نہ صحیح دین پر ہم چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بہت ساری خامیاں ہمارے اندر ہے. تو ہم اپنے زندگی کو لوگوں کے باعث رحمت بنا دیں اپنے وجود کو. اسی لیے تو رب نے ہم کو زمین پر بھیجا ہے نا. مقصد یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. باعث رحمت کب بنے گی؟ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے. ہمارا وجود، ہماری زندگی، 3 ذمہ داریاں رب نے دے دیے. ایک ایمان خالص، توحید خالص، اس کے تقاضے کو پورا کرنا. اور دوسرے اخرجت للناس، ہم سے پہلے 69 جو امتیں آئی ہیں وہ اپنے لیے پیدا تھی. رب نے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اپنا دیکھ لو بس ہے بھائی. یہ تو جانور بھی دیکھ لیتا ہے. یہودیوں کا جو مقام مرتبہ تھا، عزت تھی، ان سے رب نے چھین کر امت محمدیہ کو جو دیا رب نے، اخرجت للناس، اس وجہ سے دیا ہے. لیکن کہاں لوگوں کے لیے ہم اپنی زندگی کو، ارے اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں بنا رکھے، خالی اپنی جورو، وہ بھی ہم کو پریشان کرتی رہتی، وہ بھی خوش ہے نہیں، نہ ہم اس سے خوش ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہے. حدیث بار بار سنتے ہوں گے دار قطنی کی، خیر الناس انفعهم الناس. کائنات دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. اب یہاں لوگوں کو ہم فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا فائدہ؟ کس کے حقوق کو ادا کیے؟ دوسروں. آج ہندوستان میں صرف مسلمان ہی نہیں، سب پریشان ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پریشان نہیں ہے. سب روڈوں پہ، مسلمانوں سے زیادہ غیر قومیں آ کے روڈوں پہ آواز اٹھا رہے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ان کے لیے فائدہ مند ہم بنے. اور اس وقت سب سے بہتر طریقہ جو ہے، جیسے شیخ محترم نے کہا، ووٹ کا ہے. اب کچھ بھائی کہتے ہیں یہ تو ووٹ ہے ہی نہیں ہے، یا کہ مسجد میں سیاست کی باتیں نہیں. یہ ملا کی ملا گیری ہے، سب سے بڑی جہالت ہے اور زوال ہے کہ ہمارے بھائیوں نے دین سمجھا نہیں. لیکن رب کعبہ کی قسم، نبی رحمت نے مسجد نبوی سب سے بنایا تو زندگی کے جتنے مسائل تھے، چاہے بازار کے ہوں، چاہے شادی کے ہوں، چاہے ترکاری کے ہوں، چاہے جنگ کے ہوں، ساری تربیت یہیں ہوتی تھی. مسائل مسجد میں حل ہوتے تھے دوستو، ساری چیزیں یہی ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کن لوگوں سے مصالحت کی ہے؟ تاریخ دیکھ لو دوستو، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں ایسے وقت میں جو ہمارا آپ کا فریضہ ہے
جو ظالم ہے، جس کے وجہ سے آج ہندوستان کی عوام پریشان ہے، روٹی روٹی کے محتاج، اور مسلمان غیر قوموں کے اندر فساد، بگاڑ، اختلاف، دشمنی ڈال کر ہزاروں بستیوں کو، ہزاروں لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، امن و امان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے ظالم کو ہٹانے کا ہندوستان نے خود قانون بنایا ہے، اب وہ کیا ہے؟ ووٹ کا ہے۔ ایسے وقت میں ظاہر بات ہے ایک زیادہ نقصان دہ، مشرک ہوتا ہے، سب نقصان دہ، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن حالات کی وجہ سے ظاہر بات ہے جو کم نقصان دہ ہے ویسے شخص کو ووٹ دے کر جو ہندوستان کی قوم، اللہ کے بندے پریشان ہیں، ان کے پریشانیوں کو سکون سے بدلنے کی کوشش کرو، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور ہم نے کہا حب الدنیا کراہیت الموت، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص لاپرواہی کرتا ہے اور ظالم آ جا رہا ہے تو گویا اس شخص نے قوم سے غداری کی ہے، جس نے نہیں دیا دوستو۔ دوسرے، اگر کوئی رشتہ دیکھ رہا ہے یا کوئی مالداری دیکھ رہا ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے وہ ہمارا کلاس فیلو ہے، وہ اس کو ہم ووٹ دیں گے، کوئی یہ سوچتا ہے کل کے دن کوئی پریشانی ہوگی تو یہ ہمارا سپورٹ کرے گا، یہ دیکھ کر دنیاوی فائدہ دیکھ کر ووٹ دیتا ہے، لیکن وہ شخص قوم کے دشمن سے ہاتھ ملا چکا ہے تو رب کعبہ کی قسم ایسا شخص منافق ہے، قوم کا غدار ہے اور خائن ہے دوستو۔ قوم کا موافق کبھی نہیں ہو سکتا ہے دوستو۔ ایسے وقت میں موافقت، اور جب ایسے ظالموں کے آج چاہے سمندر کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہو یا آسمان سے کوئی آفت آتی ہو یا اللہ کے دشمنوں سے ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ کسی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ رب کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تم نے ہاتھ کہاں استعمال کیا، کیا استعمال کیا؟ جب ہاتھ کہا گیا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ووٹ تم نے کس سے دیا؟ یہ ظالم جو تمہارے ستانے کی، تمہارے قوم کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تمہارے انگلی اور ہاتھ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کا آج امن و امان خراب کر رہا ہے اور تمہاری قوم پریشان۔ لیکن کس طریقے سے قوم غفلت میں سو رہی ہے، ووٹ دے، جان دو کیا ہوتا جب مشکل اوپر آئے گی، جب سمجھ میں آئے گا دوستو۔ ایک چیز ہم یہ سوچے یہاں سکون سے ہیں، دوسرے پہ کچھ ہو رہا ہے تو ہوتا ہے، اگر اس کی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچتے تمہارا دل ایمان سے خالی ہے دوستو۔ یاد رکھنا ایسے وقت میں کوئی شخص دنیا کا فائدہ نہ دیکھے، صرف قوم دیکھے، کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز دیکھے دوستو، تو یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ تو اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے باعث رحمت بناؤ، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری، مرعوب نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف کھانا نہیں ہے دوستو۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے دوستو، مومن کی شان نہیں ہے۔ رب العالمین مومنانہ صفات بیان کر رہا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا اثر، اپنا روب دوسروں کے دل میں ڈالے، نہ کہ دوسروں کا روب اپنے دل میں پیدا کرے۔ ہمارا آپ کا فریضہ ہے قوم کو جگائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد پر غور کرو، یقین رکھو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر 400 پار بھی کر سکتے ہیں تو کوئی بگاڑ سکتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔
رب تعالی حقیقی نبی کی اطاعت کرنے والے نبیوں سے سچی محبت کرنے والوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا، وہن کے معنی بزدل، ڈر، خوف، کمزوری، بزدلی، پست ہمتی، مرعوب ہو جانا، یہ ہے. رب کہتا ہے ان کے سامنے دشمن بھی ہوتا، فما وہنوا لما اصابہم، پوری دنیا کے لوگ بھی مصیبت بن کر ٹوٹ جائیں تو ان کے اندر بزدلی، پست ہمتی آتی نہیں ہے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، اور نہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، وما استکانوا، اور نہ تھکتے ہیں نہ پست ہمت ہوتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، مصیبتوں کے بیچ میں رہ کر ایمان پر قائم رکھنا اور پھر دشمنوں سے ٹکراتے رہنا، دشمنوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہنا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کے زوال کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہے مومنانہ انداز. اللہ ایسے مومنوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر رب کیا کہتا ہے؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، جن لوگوں کے یہ اوصاف ہیں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، دنیا میں نعمتوں سے بھر دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت امن و امان، سکون کی. دشمن کا خوف نکال دیتا ہے، دشمن پر غلبہ دیتا ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اور پھر اللہ تعالی آخرت میں بھی ثواب دے گا. واللہ یحب المحسنین. ایسے وفا شعاروں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کرے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے. دوستو تو مرعوب نہ ہو دشمن سے. نمبر 4، چند منٹ میں، مایوس نہیں ہونا، نہ امید. کون تو بھی آنے دو، کیا بھی نہیں کر سکتا. تاریخ دیکھو، فرعون کی تاریخ، فرعون، شداد، حامان کی، کوئی کچھ ہے. اگر حکومتوں کے مٹانے سے مسلمان مٹ جاتا تو یہاں تک دنیا قائم نہیں رہتی. دوستو نہ مٹا سکا ہے نہ مسا سکتا ہے. جس دن مسلمان مٹا، اللہ کی قسم دنیا کا خاتمہ ہے. اس لیے مایوس نہیں ہونا دوستو کسی بھی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، شرک باللہ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن و امان ان کی بستی میں ہے. امن و سکون کی زندگی وہ ایمان والے گزاریں گے جو اپنے ایمان کو شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج کی گندگیوں سے پاک صاف رکھیں گے، اور ہدایت پر چلنے والے وہی ہیں. کہا الشرک باللہ پہلا. دوسرا آپ نے فرمایا وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ وَالْقُنُوتُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. رواہ طبرانی. ایاس کس کو کہتے ہیں؟ مایوسی. ہمارا جو مقصود ہے، ہمارا جو مطلب ہے، وہ مطلب کو ہم پورا نہیں کر سکتے. ہم اپنے دل میں یہ بٹھا لیں بھائی ظالم جو حاکم ہے ہم اس کو اتار نہیں سکتے، بیکار ہے. یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ مومن کی سوچ. یہ گناہ کبیرہ ہے سوچنا. انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا انہو لا ییأس من روح اللہ، دیکھنا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. کوشش کرو، اللہ ساتھ دے گا. غافل کی مدد رب بھی نہیں کرتا. منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے دوسرا گناہ کبیرہ کیا بتایا؟ وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا.
کہ ہم مقصد کو پورا نہیں کر سکتے، اس بدبخت کو ہٹا سکتے نہیں۔ دوسرا والقنوت من رحمت اللہ، قنوت مطلب یہ ہے کوئی ایسا مرض ہو ہم یہ سوچیں کہ اب یہ مرض کا زوال لامحال ہے۔ کسی کو کینسر ہو جائے، ہم یہ سوچیں کہ بھئی اب یہ مرض ختم نہیں ہوگا، شفا نہیں ملے گی۔ کوئی دشمن ہمارا، ارے بھئی کہیں کو اس کے نام میں، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہے والقنوت من رحمت، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ یہ سوچیں یہ بدبخت ظالم جو کرسی میں بیٹھا ہے اب اس کو زوال نہیں ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ تو گویا یہ سوچ لینا کہ مسلمان پستی میں اب کبھی اس کو عروج ہوگا نہیں، یہ بیدار ہوگی نہیں قوم، مری ہوئی قوم کو اب جگانے سے کیا فائدہ۔ اور دوسرے یہ کہ اب مسلمانوں کو عروج مل سکتا نہیں، ترقی نہیں کر سکتے، کرسی پہ نہیں آ سکتے، یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے مقصد کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقائد کو بلند کرو۔ ابھی تک زندگی کے، دنیا کے اتنے سال، ہزار سالوں سے زیادہ سال گزر گئے، مسلمانوں کا خاتمہ کوئی نہیں کر سکا، تو اب کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ عروج آئے گا، ترقی آئے گی، ہم سیٹ پہ آئیں گے، ایسے ظالم لوگ ہٹیں گے۔ سوچ لو دوستو، غزوہ خندق، غزوہ خندق کب اللہ کی قسم یہود دشمن، منافق دشمن، عرب کی پوری قوت، مشرکین اور کافرین 10,000 کی تعداد میں تھے، آئے کہ 3,000 سے زیادہ نہیں تھے مسلمان۔ اب بچنے کے لیے ہر طرف سے خندق کھو دیا۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی وحشت، اللہ کی قسم ہے پیشاب پیخانہ کے لیے نکلنے سے ڈرتے تھے لوگ، ایسے وحشت۔ آج ویسا وقت تو نہیں ہے نا، ابھی اتنے گھیرے میں تو نہیں آئے ہیں نا بھائی، لیکن ایسے وقت میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام نعیم رضی اللہ کے نبی اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ نے کہا کچھ کر سکتے، صرف ایک شخص کی کوشش سے، زمینی کوشش سے جب اختلاف ہو گیا یہود میں اور کفار میں، پھر اللہ کی مدد آئی۔ لیکن پہلے کوشش انہوں نے کیا تھا، پہلے کوشش ایک شخص نے کیا۔ آج اگر ہم میں سے ہر شخص یہ ذمہ داری لے لے کہ اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے اپنے گھر والوں کو یہ شعور بیدار کر دیں گے، کس کو ووٹ دینا ہے، کون قوم کے لیے پستی کا ذریعہ بن سکتا ہے، کون ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ شعور پیدا کرنے کے تو الحمدللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جب ایک شخص کوشش کیا، نبی خوش ہو گئے، پھر رب کی مدد آئی۔ 1 مہینے کا محاصرہ تھا دوستو، 1 مہینے کا، 1 مہینے کا، اس کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے دوستو، 1 مہینے کا محاصرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا طوفان لایا کہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد پوروں کو یقین ہو گیا، اب جب پوری دنیا کے لوگ، اب وہاں وہی کہیں گے جتنے کافر مشرک تھے مسلمانوں کو مٹانے آئے، کچھ نہیں کر سکے، تو اب اس کے بعد کبھی کسی کافر دشمن کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں پر پہل کریں، ہمیشہ اس کے بعد مسلمانوں نے پہل کی ہے۔ تو دوستو، نا امید، مایوس، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو خیر، یہ 4 چیزیں، احفظ اللہ، مرعوب نہیں ہونا ہے، تیسری چیز اپنے وجود کو باعث رحمت بناؤ، اور چوتھی چیز مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر غور فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔